جناب سید سجاد کے ہاتھوں میں جو رسن بندھا ہوا تھا، اسی رسن سے پیچھے جناب محمد باقر ان کے گلے میں رسی تھی. وہی رسی 4 سال کی سکینہ کے گلے میں تھی، اور وہی رسی جو تھی پیچھے جناب زینب و کلثوم اور جو بیویاں تھیں جناب فضل، تمام کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. جب جناب سید سجاد یا بیبیاں کوئی کمر سیدھی کرتے تھے تو جناب باقر اور جناب سکینہ کا گلا جو ہے گھٹنے لگتا تھا. جناب سکینہ کے لب ہلتے تھے، آواز نہیں آتی تھی. خانم صاحبہ، بی بی زینب کے یزید کے دربار میں جو ان کا کردار تھا، جس جرأت و بہادری اور ہمت سے انہوں نے دربار میں اپنا کردار ادا کیا، اس کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں. لیکن بی بی سکینہ نے بھی ایک کردار ادا کیا جس کے بارے میں ہم شاید اس ڈیٹیل سے نہ جانتے ہوں. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. بے شک بہت بڑا کردار ہے. جناب زینب کا جو کردار ہے، جناب زینب نے خطبہ دے کر لہجے علی میں خطبہ دے کر یزید کے تخت کو پلٹا دیا تھا. یزیدیت وہیں ہلاک ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، نیست و نابود ہو گئی تھی. حسینیت کو زندہ کر دیا تھا. مگر جناب سکینہ نے خطبے کے بغیر اپنے صبر سے، خاموشی سے، اپنے آنسوؤں سے حسینیت کو زندہ کر دیا تھا. جب دربار میں پہنچے تھے تو لعین جو ہے، وہ جو تخت پر بیٹھا تھا، اس نے جناب سکینہ پہ نگاہ پڑتے ہی وہ قریب آیا. اس نے آ کر دیکھا جناب سید سجاد کے ہاتھوں میں جو رسن بندھا ہوا تھا، اسی رسن سے پیچھے جناب محمد باقر جو 7 سال کے تھے، کتابوں میں موجود ہے 7 سال کے تھے، ان کے گلے میں رسی تھی. وہی رسی 4 سال کی سکینہ کے گلے میں تھی، اور وہی رسی جو تھی پیچھے جناب زینب و کلثوم اور جو بیویاں تھیں جناب فضل، تمام کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. جب جناب سید سجاد یا بیبیاں کوئی کمر سیدھی کرتے تھے تو جناب باقر اور جناب سکینہ کا گلا جو ہے گھٹنے لگتا تھا. لعین قریب آیا، جناب سکینہ پہ نگاہ پڑی تو نام پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ جناب سکینہ کے لب ہلتے تھے، آواز نہیں آتی تھی. پھر نام پوچھا، پھر لب ہلے لیکن آواز نہیں آئی ہے. اس لعین نے وہیں غصے سے بات کی کہ اے قیدن، تو جواب کیوں نہیں دیتی؟ سید سجاد نے کہا پہلے دیکھ تو صحیح اس کا گلا کس قدر رسی کی وجہ سے گھٹا ہوا ہے کہ وہ بولتی ہے مگر اس کی آواز نہیں بلند ہوتی. اس نے کہا کہ اسے آزاد کیا جائے. جناب سکینہ کو اپنے تخت کے سامنے بلایا. جناب سکینہ سامنے کھڑی، نام پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ پورا مجمع جو وہاں دربار میں موجود تھا تمام یہ منظر دیکھ رہے تھے. جناب سکینہ نے بتایا میرا نام سکینہ ہے. پوچھا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ جناب سکینہ نے بتایا کہ میرے باپ کا نام حسین ہے. اس نے پوچھا کہ مجھے سننے کو ملا ہے کہ تو اپنے بابا کی بہت لاڈلی تھی، تیرے بابا تجھ سے بہت محبت کرتے تھے. سر ہلایا کہ میرے بابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے. اس نے پوچھا کہ بتا تیرے بابا تیرے لیے کیا تحفے لاتے تھے؟ کہا مجھے خرمے پسند تھے، میرے بابا میرے لیے خرمے لاتے تھے. کہا کہ سوال پوچھا کیا تو خرمے کھائے گی؟ جناب سکینہ خاموش نہیں. پھر پوچھا تو خرمے کھائے گی؟ جناب سکینہ پھر بھی خاموش رہی. تیسری بار جلال میں پوچھا. جب اسے جلال میں پوچھا پیچھے سے جناب سید سجاد کی آواز آئی، سکینہ ہاں میں جواب دے دیجئے، یہ بڑا ظالم ہے. کیا خرمے کھائے گی؟ جناب سکینہ نے کہا کہ ہاں میں کھاؤں گی. اشارہ کیا. تھوڑی دیر بعد ایک تشتری پہ کپڑا رکھا ہوا تھا اور سامنے پیش کی، لے خرمے آگے ہیں تو کھا. پہلے جناب سکینہ نے ہاتھ نہ بڑھایا، سید سجاد کے اشارہ کرنے پر ہاتھ بڑھایا اور جیسے ہی رومال اوپر سے اٹھایا کیا دیکھا ان کے بابا کا سر موجود تھا. وہیں جناب سکینہ اپنے بابا کے سر سے لپٹ کر گریہ زاری کرنے لگی کہ راوی کہتا ہے کہ وہاں دربار میں جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ تمام لوگ اشکبار ہو گئے، وہ رونے لگ گئے. جب وہاں تخت پہ بیٹھے ہوئے لعین کو، حاکم کو یہ یہاں پر باغی ہونے کی بو محسوس ہوئی کہ یہ تمام لوگ اب پوچھیں گے کہ اس قدر اس چھوٹی بچی پر ظلم کیوں کہ اس کے بابا کا کٹا ہوا سر اس کے سامنے لا دیا گیا. تو وہاں پر اس کو یہ محسوس ہوا تو فوراً اس نے وہاں پر حکم دے دیا کہ فوراً ان کو قید کر لیا جائے. جناب سکینہ کے صبر پہ لوگ وہاں باغی بننے پر مجبور ہو گئے تھے کہ وہ وہاں پوچھنے لگے کہ ایسا کیوں کیا. وہ باغی تھا مگر اس کی 4 سال کی بچی کے سامنے اس کے باپ کا کٹا ہوا سر کیوں پیش کیا گیا، اس پہ یہ ظلم کیوں کیا گیا. اس بات پہ اس نے فوراً اگلا سوال کوئی نہ کیا اور فوراً قید خانے میں بھیج دیا گیا.
اتنا صبر دکھا کر جناب سکینہ نے اپنے صبر سے وہاں بغاوت کر دی تھی. لوگوں کے اندر بغاوت پیدا ہو گئی تھی. جو پہلے باغی باغی کے نعرے بلند کر رہے تھے وہ ایک بار تمام لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے کیا واقعی یہ باغی تھا؟ اگر وہ باغی تھا تو یہ کہاں کا اصول ہے کہ اگر کوئی باغی ہوتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے تو اس کی بیٹیوں کو قید کر دیا جائے یا اس کے سامنے جو ہے باپ کا کٹا ہوا سر جو ہے وہ سامنے پیش کیا جائے. ظلم کے انتہا کر ظلم کے انتہا ہو گئی. جناب سکینہ کے صبر نے وہاں انقلاب برپا کر دیا تھا. اس قدر صبر دکھایا تھا جناب سکینہ نے.